السلام علیکم، میں ہوں انجینئر ساجد حسین۔ آج بہت دنوں بعد ویڈیو بنائی۔ مجھے ایک السر کا ایشو تھا اور کچھ عرصہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہا۔ آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ بزنس میں فرق کیا ہے، کیونکہ آج کل بہت سے موٹیویشنل اسپیکر یا سو کالڈ یوٹیوبرز یہ ٹرینڈ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پڑھائی وڑھائی چھوڑو، اسکل سیکھو، 1 مہینے میں گرافک ڈیزائنر بنو اور پڑھنا سٹارٹ کرو۔ ایک ڈیزائنر ہے جن کا نام تو میں نہیں بتا سکتا آپ کو، بہرحال ہی از این ایجوکیٹڈ پرسن۔ 6 مہینے سے انہوں نے انٹرنشپ سیکھی، ہم نے بہت انویسٹ کیا اس پہ ٹائم، اور آج انہوں نے ایک پوسٹ بنائی ہوئی تھی، ہائرنگ کی جگہ انہوں نے ہائیکنگ لکھا ہوا تھا۔ آئی ڈونٹ نو کس ڈکشنری سے انہوں نے یہ لفظ نکالا ہے۔ بہرحال کسٹمر نے اسے خود پروف ریڈ کرنا تھا، ڈائریکٹ کسٹمر اس سے ہمارا کچھ کمیونیکیشن چینل ہے کسٹمرز کے ساتھ، تو ڈائریکٹ وہ وہاں سے کسٹمر نے پوسٹ اٹھائی، لگائی اور بوسٹ کر دی۔ آج تیسرے دن اسے کچھ بندوں نے رپورٹ کیا کہ ہائرنگ کی جگہ ہائیکنگ لکھا ہوا ہے، HIGING۔ انہوں نے FA کیا ہوا ہے۔ اب اگر یہاں پر ایک کریٹو اور ایجوکیٹڈ ڈیزائنر ہوتا تو شاید وہ خود ہی پروف ریڈنگ کرتا اور اتنی بیسک سی غلطی نہ کرتا۔ تو وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھائی چھوڑو، 1 مہینہ کام پہ لگاؤ اور فوراً کمانے کے قابل بنو، یونیورسٹیاں پیسہ ضائع کر رہی ہیں، وہ انتہا درجے کے غلط ہیں۔ میں انہیں بے وقوف تو نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن نظر ایسے آ رہا ہے۔ اب ایک بتائیے، بیسٹ پریکٹسز کسی چیز کا نام ہے۔ چائنا نے بلینز میں لیبر پروڈیوس کیا ہے، امریکہ نے وہاں بیٹھ کر برانڈ بنائے ہیں۔ امریکہ نے ایجوکیشن پہ فوکس کیا، بیسٹ پریکٹسز پہ فوکس کیا۔ وہ بیسٹ پریکٹسز پروجیکٹ مینجمنٹ کی ہو سکتی ہیں، وہ بیسٹ پریکٹسز مارکیٹنگ کی ہو سکتی ہیں، اسکیلیبلٹی کی ہو سکتی ہیں، بزنس ماڈلز کی ہو سکتی ہیں۔ ان سب کو وہ فالو کرتے ہوئے وہ برانڈ بناتے ہیں۔ برانڈ US کا ہوتا ہے، مینوفیکچر وہ $100 میں چائنا میں ہوتا ہے، اور سیل وہ پوری دنیا میں $1000 کا ہوتا ہے۔ تو $900 کس چیز کے امریکہ میں جا رہے ہیں؟ Have you ever thought about that؟ میرے پیارے بھائیو، آپ نے کبھی بھی یونیورسٹی نہیں چھوڑنی۔ ایون آپ کا CGPA 2.5 بھی ہے تو جو بزنس آپ اس CGPA کے ساتھ کریں گے وہ آپ کبھی بھی ان پڑھ ہونے کے ساتھ۔ میں بزنس کو پرموٹ کرتا ہوں، میں بزنس کی تبلیغ کرتا ہوں، میرا بزنس میں ایمان ہے، کیونکہ میں نے اتنا کما لیا ہے الحمدللہ کہ بزنس میں ایک بندہ اتنا کماتا ہے 2 سال میں 4 سال میں جتنا بندہ ساری زندگی نہیں کما سکتا۔ بزنس پر تو کمپرومائز ہی نہیں ہے نا، لیکن بزنس کرو ایجوکیشن چھوڑ کے، یہ کوئی معنی خیز بات نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ فار دا ٹائم بینگ آپ 50,000 60,000 لاکھ تک بھی چلے جاؤ گے، لیکن پھر ایک ایسا بریک لگے گا کہ ساری زندگی اسی بریک پر رہو گے، دھکے کھاؤ گے۔ اگر بزنس کرنا ہے، فری لانسنگ دیکھیں، فری لانسنگ بھی کریں گے تو کس سکل کی کریں گے؟ کیا اس سکل کی جو لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ بائی نالج ہے، لمیٹڈ بائی ویکیبلری ہے، لمیٹڈ بائی سکل ہے، لمیٹڈ بائی کریٹیوٹی ہے؟ یونیورسٹی آپ کو کریٹیوٹی بھی دیتی ہے، سکل بھی دیتی ہے، نالج بھی دیتی ہے، ایکسپوئر بھی دیتی ہے۔ جب یونیورسٹی کے آپ 30 سے 40 سبجیکٹ پڑھ کے بزنس کی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا جو ویژن ہوتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے، آپ کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ لامحدود اور انتہا درجے کی کریٹیو ہوتی ہے۔ میری آپ سب سٹوڈنٹ سے اور پیرنٹس سے گزارش ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو ڈالا ہوا ہے آپ نے، یا آپ کے بچے ایجوکیشن میں ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں، تو خدارہ انہیں پڑھائیے۔ اگر فائنانشیل کرائسس بھی ہے پھر بھی انہیں پڑھائیے۔ میرے والد نے مزدوری کر کر پڑھایا ہمیں، لیکن آج میں یہاں بیٹھ کر وہ سوچ سکتا ہوں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ کوشش کر سکتا ہوں۔ دینا نہ دینا میرے اللہ کا کام، آپ کے اللہ کا کام، ہر کسی کا ایک اپنا بلیف ہوتا ہے، بٹ کر تو سکتے ہیں نا، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہمارے پاس لمیٹڈ سکل، لمیٹڈ نالج، لمیٹڈ ایکسپوئر، لمیٹڈ ووکیبلری، لمیٹڈ کریٹیوٹی، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ خدارہ آج کا یہ میرا ٹاپک ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ نے پڑھائی نہیں چھوڑنی، یونیورسٹی کی ہو، کالج کی ہو، جتنی آپ لے سکتے ہو، کم از کم بیچلر تک آپ نے ضرور جانا ہے۔ اس کے بعد ہاں MPhil ہے، PhD ہے، وہ آپ اگر ایجوکیشن سیکٹر میں جانا چاہ رہے ہیں یا اپنی اسی فیلڈ میں آپ ایکسل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لیں، ادروائز نو نیڈ، بٹ بیچلر تک آپ کی ایجوکیشن مسٹ ہے۔
میں نے وہ نالج اپلائی کیا ہے اپنے بزنس پر, تو وہ بزنس جو میرے برابر کے لوگ 5 سال میں کھڑا کرتے ہیں, میں نے 1 سال میں کھڑا کیا ہے. کوئی میرے سر پہ سینگ تو آپ کو نظر نہیں آ رہے. میں نے وہ ایجوکیشن جو یونیورسٹی سے لی تھی وہ میں نے اپلائی کی. پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ یار میں کچھ چیزوں میں میرے پاس نالج نہیں ہے, لمٹ ہے, میں پھنس گیا ہوں, میں اپنے بزنس کو اسکیلیبل نہیں کر پا رہا, میں اپنے بزنس کی جو مینجمنٹ ہے اس کو اسکیلیبل نہیں کر پا رہا, میں چھٹی پہ جاتا ہوں, بزنس ٹھپ پڑ جاتا ہے. پھر میں نے ایم ایس کیا, ایم ایس ان پروجیکٹ مینجمنٹ. ایجوکیشن میری انجینئرنگ کی ہے, پھر میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کا کیا اور بزنس آپریشن کا کیا. تو پھر میں نے جب وہ نالج اپلائی کیا تو ایکسپونینشیل گروتھ آف ایگزسٹنگ گروتھ آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو کائنڈلی ایجوکیشن کو اس نیت سے حاصل کیجئے کہ یہ ایجوکیشن یوز لیس نہیں ہے, بلکہ یہ وہ زیور ہے جو آپ کو اتنا خوبصورت کرتا ہے, اتنا خوبصورت کرتا ہے جیسے سونے اور ہیرے جواہرات کا زیور ایک نئی دلہن کو خوبصورت کرتا ہے. یہ آپ کے دل و دماغ, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی گرومنگ کو اتنا خوبصورت کرتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اب ویڈیوز جلد سے جلد بنے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.